السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے اس چینل میں استقبال ہے۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بچی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹکڑا تھما دیتے، اس کے ہاتھ میں گڑیا تھما کر اس کو قبر میں بٹھا دیتے۔ بچی اس کو کھیل سمجھتی اور قبر میں گڑیا اور مٹھائی کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگتی۔ یہ لوگ تب اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے۔ بچی شروع میں اس کو بھی کھیل سمجھتی، لیکن جب مٹی اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں کو آواز دیتی، چیختی، چلاتی، منتیں کرتی، لیکن ظالم باپ اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اس قبیح فعل کے بعد جب وہ گھر آتا تو اس بچی کی چیخیں گھر تک اس کا پیچھا کرتی، لیکن ان ظالموں کے دل پر تالے پڑے ہوئے تھے جو نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ گناہ سرزد ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کر دفنانے لے جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی۔ وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش ہو رہی تھی۔ وہ سارا راستہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں سارا راستہ اس کو اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اس کو لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو خود بھی کام میں لگ گئی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھی تھی۔ ریت کھودتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بچی نے اٹھ کر میرے کپڑے سے صاف کر دیے۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اس میں اس کو بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی اور قہقہے لگاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ مجھ سے فرمائش کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے بیٹا دے۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ابا، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر مٹی پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز مبارک حلق میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ ناظرین، آج کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے ظالم اور جاہل تھے، لیکن یہ لوگ اپنے زمانے کو نہیں دیکھتے۔ اگر آج ہم اپنا زمانہ دیکھیں تو یہ کام اس زمانے سے آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے۔ اس وقت کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، جبکہ بیٹی کی قتل آج کے زمانے کے لوگ بھی کرتے ہیں، بس طریقہ بدل گیا، رواج نہیں بدلا۔ اللہ رب العزت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔